السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل کرناٹکا بزم رضائے قدسی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور پلے لسٹ کو ایکسپلور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ حضرات نے عبادت کرنے میں کامل توجہ کے ساتھ اس کے فوائد کو سماعت کیا۔ اس میں ایک روایت گزری تھی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی نماز سے فارغ ہو کر لوٹتا ہے لیکن اس کے لیے نماز کا صرف 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا یا نصف حصہ یعنی آدھا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جتنا خشوع اور خضوع حاصل ہوگا عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، جتنے خشوع اور خضوع میں کمی ہوگی اتنا عبادت کا ثواب گھٹ جائے گا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کون ہے؟ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی بڑی عظمت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میری امت میں میرے صحابہ کے مثل کھانے میں نمک کی سی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک کی شرح یہ ہے، یعنی جیسے نمک ہوتا ہے تھوڑا مگر سارے کھانے کو درست کر دیتا ہے، ایسے ہی میرے صحابہ میری امت میں ہیں تھوڑے مگر سب کی اصلاح انہی کے ذریعے سے ہے۔ چونکہ یہ مقدس گھرانہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس لیے کفار قریش پورے گھرانے کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر کبھی بھاری پتھر رکھ دیتے تو کبھی پانی میں غوطے دے کر بے حال کر دیتے اور کبھی آگ سے جسم داغدار کر کے نڈھال کر دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیٹھ مبارک ان زخموں سے بھر گئی۔ کسی نے آپ کی پیٹھ شریف کو دیکھا تو پوچھا، یہ کیسے نشانات ہیں؟ ارشاد فرمایا، کفار قریش مجھے مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر ننگی پیٹھ لیٹاتے اور سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہ ان زخموں کے نشانات ہیں۔ عرب کی سرزمین جب اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہوئی تو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ساتھ والد ماجد حضرت سیدنا یاسر اور والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا بی بی سمیہ اور بھائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہم بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر کی قربانیوں کے صلے میں بارگاہ رسالت سے آپ کو یہ اعزاز ملا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت عمار کی مشتاق ہے یعنی آرزومند ہے، جس نے عمار سے بغض رکھا اللہ پاک اس سے ناراض ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 21 مہینے تک کوفہ کی گورنری کے فرائض سر انجام دیے اور بروز بدھ 7 صفر المظفر سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں حضرت مولا علی شیر خدا کی حمایت میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 93 سال کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کے قبر پر انوار پر رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے۔ یہ وہ جلیل القدر صحابہ اکرام تھے جنہوں نے اپنی جان کی، اپنی مال کی قربانیاں دے کر طرح طرح کی مشقتیں، اذیتیں برداشت کر کے انہوں نے دین اسلام کی حمایت کی اور اسلام میں کامل طور پر یہ داخل ہو گئے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے اصحابی کالنجوم، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ۔ صحابی ہونا یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے امت مصطفیٰ میں۔ کتنا ہی بڑا قطب، کتنا ہی بڑا ابدال، کتنا ہی بڑا ولی، کتنا ہی بڑا غوث ہو، حتیٰ کہ سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ صحابی ہونا یہ سب سے بڑا عظیم شرف ہے۔ صحابی کہتے کسے؟ صحابی وہ ہے جس نے سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کا زیارت بھی کی ہو، ان کا زمانہ بھی پایا ہو، ان پر ان کی صحبتیں بھی اٹھائی ہوں اور بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی رسول ہیں۔ کیسے جلیل القدر صحابی ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے بندوں میں خاص کر سے جب اس جماعت کو، جماعت صحابہ کو چن لیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حبیب کے دوستوں کی باری تھی، اس کے حبیب کے جانثاروں کی باری تھی، اس کے حبیب کے مصاحبین کی باری تھی۔ اس جماعت کو اللہ کیسے نہیں چنتا؟ اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اولین سابقین کا معاملہ الگ ہے، آخرین کا معاملہ الگ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ ہو جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے۔ یہی بڑی کامیابی۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جن کی تعریف قرآن مقدس کے اندر بارہا بیان کی گئی ہے۔ جگہ جگہ اپنے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، ان کی شان بیان کی۔ کہیں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معهم، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں یعنی ان کے اصحاب ہیں، اشداء علی الکفار، اور کافروں پر سخت ہے، وہ رحماء بینہم، اور اپنے آپس میں بڑے رحم دل، بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و عظمت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے وقار کو ملحوظ رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اسی لیے فرمایا گیا تابعی الگ اصطلاح ہے اور صحابی الگ اصطلاح ہے، تابعی الگ اصطلاح ہے، تابعی الگ اصطلاح ہے، ولی الگ اصطلاح ہے، غوث الگ اصطلاح ہے، قطب الگ ایک اصطلاح ہے، ابدال الگ ایک اصطلاح ہے۔ یہ الگ الگ چیزیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ نے اسی کی طرف سرکار کو سباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد کرتے فرماتے ہوئے کہا تھا اپنے اشعار میں، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، یعنی خدائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے، نہ تو ہے خدا میں، نہ تو ہے نہ تجھ میں خدا ہے، نہ تو خدا سے جدا ہے۔ ایسا میں تو نہ اللہ کے رسول خدا ہیں اور نہ وہ خدا سے جدا ہے۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاقل ہے یا غوث۔ الوہیت سرکار نے نہیں پائی، سرکار چونکہ نبی ہیں، رسول ہیں، بشر ہیں، اور کیسے بشر؟ افضل البشر، اللہ کی سرتابہ قدم شان نہیں ہے،
انسان نہیں، انسان کو انسان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے آغاز، کیونکہ سرکار خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لہذا اے غوث پاک آپ نبی نہیں ہیں، سرکار خدا نہیں ہے اور آپ نبی نہیں ہیں۔ صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پہلے سرکار کے بعد صحابہ اکرام کی جماعت ہے، پھر تابعین کی جماعت ہے، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، اس کے بعد جو منزل ہے وہ قادریوں کی منزل ہے، آپ کی منزل ہے، آپ کا مبارک زمانہ ہے اور آپ کا معاملہ ہے۔ ہزاروں تابعی سے تو فضوحاں، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ یہی تو چیز آج سمجھتے نہیں، اہل بیت کا ہونا الگ چیز ہے اور صحابی رسول کا ہونا الگ چیز ہے۔ صحابی صحابی ہے اور اہل بیت ہے، اس میں افراط و تفریط گمراہیت کی دلیل ہے۔ نہ اہل بیت کو صحابہ سے ملاؤ اور نہ صحابہ کو تم اہل بیت سے ملاؤ، وہ آل رسول ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے اور یہ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے۔ ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان بزرگوں میں فرق پیدا کر سکیں؟ ہم کس کو کس پر فضیلت دے رہے ہیں؟ اللہ نے اہل بیت کی تعریف بھی قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف قرآن پاک کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ علیم و سمیع و خبیر و بصیر ہے، وہی جانتا ہے کہ کس کا کیا مرتبہ اس کی بارگاہ میں۔ ہمیں فرمایا گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا، عظمت والا، بزرگی والا وہ ہے جو تم میں متقی و پرہیزگار ہے۔ اب کس کا تقویٰ کیا تھا یہ تو وہ جانے۔ صحابہ مجملاً ساری امت میں سب سے افضل ہے، چاہے وہ حضرت صدیق اکبر ہو، خلیفۃ المسلمین سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری امت میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اور 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام، اس میں سب سے آخر ایمان لانے والے صحابی بھی ہوں تو ان کے مرتبے کو بھی کوئی غوث و قطب و ابدال نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، تابعی صحابی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا اور تابعی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا، اللہ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، چاہتا تو وہ ہمیں کیا امت مصطفیٰ میں جب ہمیں آج پیدا کیا تو کیا سرکار کی حیات ظاہری میں ہمیں نہیں پیدا کر دیتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مقدر میں ہی وہ چیز نہیں تھی۔ صحابہ کو پیدا کیا اور اصحاب رسول کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ انہی کا مقام تھا، انہی کا مرتبہ تھا جو من جانب اللہ تھا، لہذا کسی بھی صحابی کی بارگاہ میں کوئی گستاخی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کم علمی کی بات ہے اور یہ جہالت کی بات ہے جو صحابہ کے کرام کی بارگاہ میں تان و تشریح کے لیے زبان تان کو دراز کرتے ہیں۔ یہ کم عقل لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہمیں صرف اتنی بات پر اگر سرکار نے جو احادیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 بنی اسرائیل کے 72 تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون جماعت ہے جو نوری ہوگی، یعنی اہل جنت ہوگی، جنتی ہوگی، اور باقی سب جہنمی ہوں گے؟ تو سرکار کا جو ہے مختار کل تھے، مختار کائنات تھے، وہ یہ ارشاد فرما دیتے تو پوری امت کے لیے کافی تھا کہ جو میرے طریقے پر رہے گا وہی جنتی ہوگا۔ لیکن سرکار نے ایک نقطہ بیان فرما دیا، ما انا علیہ و اصحابی، یہ اصحابی کا ذکر کیوں کر دیا میرے آقا کائنات نے؟ اس نقطے پر اگر توجہ کر لے تو کبھی زبان تان کو صحابہ کی بارگاہ میں دراز نہیں کرے گا۔ اہل حق جو ہوں گے وہ کبھی بارگاہ صحابیت کے گستاخ نہیں ہو سکتے۔ سرکار نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہیں گے وہی جنتی ہوں گے۔ تو اس نقطے کو سمجھ لیں
تو آج جتنے فتنے و فساد ہیں یہ سب کے سب خود بخود ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ لہذا نہ اہل بیت کی بارگاہ میں افراط و تفرید سے کام لے اور نہ صحابہ اکرام کی بارگاہ میں افراط و تفرید سے کام لے۔ دونوں بارگاہیں مؤدب ہیں، ہمیں مؤدب رہنا چاہیے۔ صحابی صحابی ہے، تابعی تابعی ہے، تابعی تابعی ہے، ولی ولی ہے۔ ہر ایک کا مقام مرتبہ اپنی جگہ اعلیٰ و اولیٰ ہے، اور جیسے انبیاء اکرام کے لیے فرمایا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت جانے، کس کو کیا فضیلت دی ہے یہ تو اللہ جانے، اس کی شان الوہیت میں کسی کو کیا عمل دخل ہے؟ وہ جسے چاہے بڑھا دے، جسے چاہے گھٹا دے۔ وہ قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، خلاق دو عالم ہے، اسے اختیار ہے، ہمیں کیا اختیار ہے؟ ہمیں صرف اتباع کرنے کے لیے فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا حکم ہمیں فرمایا گیا کہ ہم اولی الامر کی اطاعت کریں۔ جو 1400 سال سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کا موقف رہا ہے اسی پر قائم رہنا چاہیے، اسی میں نجات ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے۔ اس سے ہٹیں گے گمراہیت کے دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصحاب کرام کی بارگاہوں کا ہمیشہ باادب رکھے اور مؤدب رکھے، اور ہمیں جو ہے اصلاح اعمال کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی اپنے بڑوں کی بارگاہ میں بے ادبی نہیں کرنا چاہیے۔ بے ادبی جو ہے خیر و فلاح و صلاح کے دروازوں کو بند کر دیتی۔ با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ لہذا اچھوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی سنگت اختیار کرو تو اچھائی اور سچائی ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور ہم بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو برائی اور غلط روش ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ قرآن نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو۔ سچے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی اچھی سنگت ہے ان لوگوں کی، اس جماعت کی کیا ہی اچھی سنگت ہے۔ تو لہذا اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ مبارکہ رہا ہے اعتدال کا، نہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، نہ بے ادبی کرتے ہیں، نہ کسی کو کسی کے اوپر جو ہے افضلیت و برتریت کا ہم راگ الاپتے ہیں۔ لہذا میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کو صحابہ کے مقام میں رکھو، اہل بیت اطہار کو اہل بیت اطہار کے مقام میں رکھو، دونوں سے الفت و محبت کرنا یہی اہل سنت کا خلاصہ کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔